بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی اس سے پہلے جو آیات 142 سے تحویل قبلہ کے حوالے سے مضمون شروع ہوا تھا، تو اب تک یعنی تقریباً 152 آیات تک یہی مضمون چلتا رہا۔ جب تک تحویل قبلہ نہیں ہوا تھا، یہود جو تھے ان کا خیال تھا کہ چونکہ مسلمان بھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت سارے اختلافات اگرچہ ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن بہرحال ایک چیز پر ہمارا اتفاق ہے کہ ہمارا قبلہ دونوں کا ایک ہی ہے، تو شاید کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ ہمارے درمیان جو ہے وہ کوئی اتفاق مزید بڑھ جائے۔ لیکن جب تحویل قبلہ ہو گیا تو ان کے غیظ و غضب میں اور بھی زیادہ مسلمانوں کے خلاف اضافہ ہو گیا۔ دوسری طرف جو مشرکین مکہ تھے، جب مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ نیا دین ہے اور ایک اجنبی جگہ پر جا کر ہو سکتا ہے یہ سروائیو ہی نہ کر سکے، یہ اپنے آپ کو قائم نہ رکھ سکے، لیکن ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا کہ وہاں پر جا کر مسلمان ایک قوت بنتے جا رہے تھے، اور پھر جب خاص طور پر تحویل قبلہ بھی ہو گیا تو انہیں یہ خطرہ پیدا ہوا کہ پہلے تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ابراہیمی کعبے سے دور ہیں تو لہٰذا ہمیں ان سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اب جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کعبہ کو ہی اپنا قبلہ بنا لیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل، چونکہ وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہم اس کے وارث ہیں اور جائز متولی بھی ہم ہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کل مسلمان اس پر قبضہ کرنے کے لیے بھی آ جائیں، لہٰذا ان کے ذہن میں بھی خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئیں۔ تو پھر اس پر دونوں قوتوں نے آپس میں گٹھ جوڑ اور سازشیں شروع کر دیں۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو یہ اب اللہ تعالیٰ نے، اگرچہ وہ ان کی وہ ساری حرکتیں جو تھیں وہ ابھی پس پردہ تھیں، ظاہر نہیں ہوئی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے سے ہی یہ خبردار فرما دیا کہ اب جو آنے والے حالات ہیں وہ بڑے مشکل حالات ہو سکتے ہیں، تو جب مشکل حالات ہوں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کو بہت زیادہ حوصلہ اور صبر کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اب جو امامت ہے وہ بنی اسرائیل سے نکل کر مسلمانوں کے پاس آ گئی ہے، تو جب آپ پر ذمہ داری کو ڈال دی جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ بہت سارے مسائل بھی اپنے ساتھ لے کے آتی ہے، تو جب مسائل آتے ہیں تو پھر انسان کے حوصلے اور استقامت کا پتہ چلتا ہے کہ اب انسان کیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صبر اور نماز کے ذریعے مسلمانوں کو دو ہتھیار مہیا کر دیے ہیں کہ جب نامساعد حالات ہوں گے تو اس وقت پھر آپ نے کس چیز کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، وہ ہے صبر اور نماز۔ جی ابھی ہم شروع کرتے ہیں، پھر باقی اس کے بارے میں باتیں کچھ اور انشاءاللہ ہوں گی۔ یا ایھا الذین، یا جو ہے یہ حرف ندا ہوتا ہے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے یا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ تو ہو گیا حرف ندا۔ اس کے بعد ہے ایھا، ایھا جو ہے یہ واحد یا جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا بھی سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے بھی ہو جاتا ہے، جمع کے لیے بھی، اور ایھا جو ہے یہ بھی واحد اور جمع سب کے لیے ہوتا ہے لیکن مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے ایتھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو وہاں ایتھا چونکہ نفس ہے تو نفس مؤنث ہے تو اس وجہ سے ایتھا استعمال کیا گیا۔ اچھا یا کہاں استعمال ہوتا ہے اور ساتھ اس کے ایہا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اگر تو جس سے خطاب ہے وہ الف لام کے بغیر ہو تو پھر صرف یا استعمال کیا جاتا ہے، یا زیدن ہم کہہ سکتے ہیں، یا محمدن، لیکن چونکہ بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے الذین استعمال کیا گیا ہے اور وہ الف لام سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے یا کے بعد ایہا لانا لازمی ہو گیا، یا ایہا الکافرون، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، تو دیکھیں جہاں جہاں ال آ رہا ہے نا وہاں ساتھ ایہا بھی استعمال ہو رہا ہے۔ تو یا ایہا یہاں پر ہم ترجمہ یہی کرتے ہیں اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے، الذین، الذی واحد ہوتا ہے جو ہو کے لیے، اور الذین جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ آمنو حمزہ میم نون اس کا مادہ ہے، تو باب افعال سے افعل یفعل، تو یہ بن گیا آمنہ، تو آمنہ سے دیکھیں یہ دونوں چونکہ حمزہ ہی ہیں لہٰذا اس پر کھڑی زبر آ سکتی ہے، تو یہ بن گیا آمنہ، وہ ایمان لایا، تو آمنا وہ دو ایمان لائے اور آمنو وہ سب ایمان لائے، تو اے وہ لوگوں جو سب ایمان لائے ہو، استعینو تم سب مدد طلب کرو۔ کیسے یہ بنے گا؟ اس کا مادہ ہے عین واو نون، باب استفعال، استفعل یستفعل استفعال، تو استفعل چونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے تو یستفعل سے ہم بناتے ہیں، دیکھیں یستفعل، یہ میں فارمولہ بھی لکھ دیتا ہوں، یہ ہمارا باب ہے یستفعل۔ اب اس میں یہ دیکھیں یہ فا کلمہ ہے یا عین کلمہ ہے یا لام کلمہ ہے، اس میں آپ قیمتیں رکھ دیں، وہ یہ تا تو اسی طرح آ گیا، اس کی جگہ پہ اس کے بعد عین آ گیا اور اس کے بعد واو آ گیا اور اس کے بعد نون آ گیا، ٹھیک ہے، فا عین لام عین با نون اسی طرح آ گیا، یس تا وینو، یہ بن گیا ہمارے پاس۔ اب یستعینو کو دیکھیں یہاں پر حرف علت ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اور جو صحیح حرف ہے اس کے اوپر سکون ہے، تو جو حرف علت ہوتا ہے یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے اوپر سکون ہو، اور جو صحیح حرف ہوتا ہے وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے اوپر حرکت ہونی چاہیے، اوپر یا نیچے، لہٰذا ہم کیا کریں گے، یہ ادھر لے آئیں گے اور یہ ادھر لے جائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر عین کے نیچے زیر آ رہی ہے، اب زیر جو ہے اس کی واو کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے، اس کی مناسبت ہے یا کے ساتھ، تو لہٰذا واو کی جگہ پر ہمیں اس وجہ سے یا کرنا پڑ گئی، تو یہ کیا بن گیا یستعینو، اسی سے ہم نستعینو ہم مدد مانگتے ہیں، سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں، تو یستعینو وہ مدد مانگتا ہے، یستعینان وہ دو مدد مانگتے ہیں، اور یستعینون وہ سب مدد مانگتے ہیں، اور اسی سے ہم بنا سکتے ہیں تستعینو، حاضر کا اگر صیغہ بنانا چاہیں تستعینون، تستعینون جمع کا بن گیا، تستعینون وہ سب مدد مانگتے ہیں۔ اب اس سے امر ہم بنا سکتے ہیں کیونکہ امر حاضر سے بنتا ہے، امر بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، تا سب سے پہلے ہٹا دیتے ہیں اور آخر میں نون جو ہے وہ گرا دیا جاتا ہے، اور جب نون گرتا ہے تو الف رہ جاتا ہے باقی۔ اب دیکھیں یہ پڑھا نہیں جا رہا تو لہٰذا سب سے پہلے ہم الف کے نیچے زیر لگا دیں گے، تو یہ بن گیا استعینو تم سب مدد طلب کرو۔ یہ جو باب ہوتا ہے نا استفعل یستفعل، اس میں کوئی چیز طلب کی جاتی ہے، استسقا، نماز استسقا ہم پڑھتے ہیں پانی مانگنے کے لیے، بارش مانگنے کے لیے، اور اسی طرح استغفار مغفرت طلب کی جاتی ہے، تو اس میں کوئی چیز طلب کی جاتی ہے، تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم سب مدد طلب کرو بالصبر،
صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ۔ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست دو قوتیں عطا فرما دی ہمیں، اور یہ اس وقت بھی تھا کہ مشکل ترین حالات آ رہے تھے تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ بس یہ صبر کا مطلب ثابت قدمی، یعنی جب آپ کے جتنے بھی مشکل ترین حالات آ جائیں تو آپ نے وہاں ڈٹے رہنا ہے، پھر ثابت قدمی آپ کے اندر ہونی چاہیے، پھر یہ نہیں کہ آپ وہاں سے بھاگ جائیں، تو وہ پھر صبر نہیں ہے۔ تو صبر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ برداشت کرتے رہیں، برداشت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمت کے ساتھ برداشت کریں۔ تو صبر کے ساتھ اور دوسرا نماز کے ساتھ۔ دیکھیں جب نماز انسان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی انسان کو قربت حاصل ہوتی ہے، تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی انسان قریب ہوتا جاتا ہے، یہ جو دنیا کے حالات ہیں اور مشکلات ہیں ان کا خوف انسان کے ذہن سے ختم ہوتا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ، پھر کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ پر توکل اتنا زیادہ پھر ہو جاتا ہے کہ پھر جیسے بھی حالات ہوں۔ دیکھیں غار ثور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق تھے تو دشمن جو ہے وہ سامنے باہر کھڑا ہوا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر ذرا انہوں نے نیچے جھانک کے دیکھ لیا تو ہم تو نظر آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہو جائے، دیکھیے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے بادشاہت کس کی ہے، اس سے بڑھ کے اختیار کس کا ہے، تو جب وہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو کسی چیز سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا مدد مانگنی ہے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ با جو ہے یہ دیکھیں حرف جار ہے، تو جب حرف جار آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ زیر والا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے زیر آ گئی۔ اور یہاں پر اگرچہ با لکھا نہیں گیا لیکن مراد یہاں پر بھی ہے کہ نماز کے ساتھ بھی اور صبر کے ساتھ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر بھی زیر آ گئی۔ اچھا، یہاں نماز سے مراد صرف 5 وقت کی فرض نماز مراد نہیں ہے صرف، وہ تو ہے ہی، یعنی جب ہم کہہ دیا کہ مسلمان کی بات، اللہ تعالیٰ مخاطب کن سے ہے؟ ایمان والوں سے، تو جب ایمان والوں سے مخاطب ہے تو 5 وقت کی نماز تو ہے ہی ہے، اس میں تو شک والی بات ہی نہیں ہے۔ اس میں بات ہو رہی ہے کہ آپ نوافل کا بھی اہتمام کریں اور خاص طور پر نماز تہجد کا اہتمام پھر کریں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ صبح کا جو وقت ہوتا ہے وہ بڑی حسین گھڑیاں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے آسمان پر آ کر اس کی رحمت آپ کو آواز دے رہی ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے کچھ بھی طلب کرنے والا ہے، میں وہ سب کچھ اسے عطا کرنے والا ہوں۔ تو لہٰذا اس وقت پھر بندہ اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے استقامت بھی مانگے، حوصلہ مانگے، اور جو جو مشکلات ہیں ان کا حل مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کر دیتا ہے۔ تو ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر یعنی جب آپ ان دونوں چیزوں کے ساتھ، آپ کے اندر استقامت بھی ہو، ثابت قدمی بھی ہو، اور پھر نماز کے ذریعے آپ مدد مانگ رہے ہوں، تو پھر خطرے کی کیا بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ثابت قدم رہنے والوں کے پھر ساتھ ہے۔ تو جب اللہ کی مدد آ گئی، اللہ تعالیٰ ساتھ ہو گیا، تو پھر دیکھا کیسے مسلمانوں نے چند سالوں میں دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اور وہ مدد جو تھی وہ اس وقت بھی مسلمانوں کے پاس موجود تھی، وہ مدد آج بھی مسلمانوں کے پاس موجود ہے، لیکن ایمان اور ثابت قدمی اس طرح کی ہمارے اندر پیدا ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اگر ہم جس طرح کے مسلمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس صورت میں جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دن رات ہم خلاف ورزی کر رہے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تو ان اللہ، انا جو ہے حرف تاکید ہوتا ہے، اور انا کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ نصب والا ہوتا ہے، زبر والا ہوتا ہے، ورنہ یہ انا نہ ہوتا تو یہ ہونا تھا اللہ مع الصابرین، اللہ پھر اللہ ہوتا، تو انا جو ہے وہ اپنے بعد والے اسم کو نصب دے دیتا ہے۔ تو ان اللہ مع کا مطلب ساتھ، صابرین صبر کرنے والے، جمع بن گیا یہ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اب ایک اور چیز بھی مسلمانوں کو بتائی جا رہی ہے کہ پہلے تو آپ کو کہہ دیا کہ ثابت قدمی ہونی چاہیے اور نماز کے ذریعے آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اب اگلی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو جو زندگی اور موت کا اسلامی تصور ہے وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دیکھیں کہ غیر مسلم جو ہے اس کے نزدیک یہ زندگی صرف یہاں تک ہے، جب مر گئے تو ختم ہو گیا، بس اگلی زندگی ان کے نزدیک نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ
کہ یہ زندگی جو ہے یہ تو بڑی عارضی سی ہے، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اصل اور ابدی زندگی، دائمی زندگی وہ تو آنے والی زندگی ہے، جو انشاءاللہ مسلمانوں کے لیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا ہوگا ان کے لیے راحتوں بھری وہ زندگی آنے والی ہے۔ تو لہٰذا ایک جو مومن ہے، مومن کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ ایک جیل کی طرح ہے، اور جو آخرت ہے وہ اس کے لیے وہ خوشیوں بھری جگہ ہے۔ تو لہٰذا مسلمان کا تو ایمان اس بات پر ہے کہ میری اصل زندگی جو ہے وہ بعد میں شروع ہوگی۔ تو جب یہ پتہ ہے کہ میری اصل زندگی بعد میں شروع ہونے والی ہے تو پھر اس زندگی کی حقیقت تو انسان کے نزدیک رہ کوئی نہیں جاتی۔ پھر انسان جان اپنی قربان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اسے کوئی پرواہ نہیں، بڑی خوشی سے وہ جان کو قربان کرتا ہے۔ جان تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی جان دے کے بھی وہ انسان کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے تو ابھی کچھ نہیں کیا، اسی نے دی تھی، اسی کے راستے میں واپس کر دیا بس، تو کوئی حق ادا نہیں ابھی بھی ہوا۔ تو لہٰذا یہاں پر یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ولا تقولوا، اور نہ تم سب کہو، لا جو ہے یہاں لائے نہیں ہے، ورنہ اگر لائے نفی ہوتا تو یہ ہوتا تقولون، اور تم نہیں کہتے ہو، یہاں پر ہے منع کرنے کے لیے، اور نہ تم سب کہو، قال یقولو، یقولو سے تقولو، تقولان اور تقولون تم سب کہتے ہو، تو نون گر گیا لائے نہیں کی وجہ سے کہ تم سب مت کہو، یعنی زبان سے بھی نہ کہو تم، کس چیز کو، لمن، ان اشخاص کے لیے جو یقتلوا، قتل کر دیے جائیں، یہ مجہول ہے، لی کے لیے، من وہ جو، ہو کے لیے، وہ جو یقتلوا قتل کر دیے جائیں، قاتل یقتلوا باب ناصرہ ہوتا ہے، قاتل یقتلوا، تو یہ بن گیا مجہول یقتلوا، جو قتل کر دیے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تم انہیں مردہ مت کہو، منع کر دیا گیا ہے، بل احیاء، بلکہ وہ سب زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، اور لیکن لا نہیں، تشعرون تم سب شعور رکھتے، تم شعور ہی نہیں رکھتے ہو کہ وہ کس طرح سے زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح زندہ ہے، لہٰذا تم نے زبان سے کہنا تک بھی نہیں کبھی کہ وہ مردہ ہو گئے ہیں۔ ولا تقولوا، اور نہ تم سب کہو، لمن، ان کے لیے جو یقتلوا، جو قتل کر دیے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردے، میت ان کی جمع ہوتی ہے اموات، مردے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، حی ان کی جمع ہے احیاء، بلکہ وہ سب زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ دوسری جگہ پہ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اسی کے بارے میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ تم جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، تو انہیں گمان تک بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ، کہ تم نے انہیں گمان بھی نہیں کرنا کہ کہیں ذہن میں خیال آ جائے کہ وہ مردہ ہو گئے، ایسا سوچنا بھی نہیں کبھی، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ جی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ تم نے گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ قتل کر دیے گئے جو اللہ کی راہ میں، کہ وہ مردہ ہو گئے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور انہیں وہاں رزق ملتا ہے، وہ زندہ ہے اور انہیں اپنے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے، یعنی وہ تو سب کچھ جیسے، اور وہ جو کیسا رزق ہوگا اور کیسی زندگی ہوگی اس زندگی میں ہم اس کا گمان ہی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا وہ زندگی جو ہے ابھی فی الحال ہم صرف کہہ سکتے ہیں کہ وہ زندہ بھی ہیں، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق بھی انہیں مل رہا ہے، لیکن اس کا گمان جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات جو ہے یہاں پر ہمیں سمجھ آئی کہ جب یہ انسان کے ذہن میں تصور آخرت کا جو ہے وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے تو پھر راہ حق میں اپنی جان قربان کرنا انسان کے لیے
مشکل نہیں رہتا۔ تو جب تک یہ تصور صرف دنیاوی تصور ہمارا رہتا ہے اور دین سے ہم دور رہتے ہیں تو پھر اس وقت یہ ہمارے ذہن میں خدشات اور خوف، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ سپر پاور ہے، ہم اس کا سامنا نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ دیکھیں اس وقت جب مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اس وقت بڑی قوتیں، رومی پاور بہت بڑی تھی، ایرانی پاور بہت بڑی تھی، سپر پاورز تھی اس وقت کی، لیکن مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے ان سب کو مسلمانوں نے زیر کر دیا، شکست دے دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ جب ہوتا ہے تو پھر انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔